ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ صدر اعلی وقار، محترم اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس، جس طاقت نے ملک کو لگ بھگ 200 سالوں تک اپنا غلام بنائے رکھا، جس کی فوجی طاقتیں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، جس کے خلاف آواز اٹھانا تو کیا ہتھیار اٹھانا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، ایسی زبردست طاقت اور ظالم حکومت سے اگر چھٹکارا ملے تو خوشی کیوں نہ ہوگی۔ صدر اعلی وقار، آج 15 اگست ہے۔ 1947 کی یہ تاریخ کو ہمارا ملک انگریزوں کی تسلط قید سے آزاد ہوا تھا، اسی لیے ہر سال اس تہوار کو جشن آزادی کی طرح منایا جاتا ہے اور مجاہدین کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ میرے دوستوں، یہاں رک کر میں ایک سوال کرتی ہوں، کیا جشن کا یہ دن مسرت بھر کی یہ رونقیں سونے کی تشتری میں سجا کر دی گئی تھی؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا، اور حقیقت یہی ہے کہ آزادی کا یہ سفر بڑا طویل، دردناک، اندروہناک تھا، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، عورتیں، بیوہ، بچے یتیم ہوئے، گھر بار سب اجڑ گیا، پریوار بکھر گیا۔ حضرات گرامی، آج 15 اگست ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ آج یوم آزادی کے اس مسرت موقع پر یقیناً ہمارے دل خوشیوں سے لبریز اور سینے مسرتوں سے معمور ہوں گے، لیکن ہمیں آگے سوچنا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے لیے سر دھڑ کی بازی کیوں لگائی گئی اور انگریزوں کے ظلم کے خلاف پورا دیش کیوں کھڑا ہوا۔ اس کا جواب میں دیتی ہوں، تاکہ ہم لوگ اپنے ملک میں عزت کی زندگی جی سکیں اور آزادی کی سانسیں لے سکیں۔ یہی حقیقی آزادی ہے۔ لیکن کیا ہمیں حقیقی اور کامل آزادی مل چکی ہے؟ خوب سمجھ لیں، آزادی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا، وطن سے، ملک سے غیروں کی تسلط کو ختم کرنا۔ دوسرا، تمام شہریوں کے حقوق کو محفوظ کرنا، بھید بھاؤ اور تعصب کی سیاست سے ملک کو پاک کرنا۔ اس لیے مجھے کہنے دے کہ دیش تو 47 میں آزاد ہو گیا تھا، لیکن ہمیں کامل اور حقیقی آزادی نہیں ہوئی تھی۔ آزادی کا پہلا پارٹ تو مکمل ہو گیا تھا۔ آزادی کا حصہ تحنوس قربانی کا طالب ہے، کیونکہ آزادی کا دوسرا حصہ پارٹ پہلے سے زیادہ چیلنج بھرا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے اس کا حصول بھی ناگزیر تھا۔ اس لیے مانو ہماری حقیقی اور کامل آزادی اس وقت پوری ہوگی جب کسان خودکشی کرنا بند کر دیں، جب جوانوں کو روزگار ملنے لگے، جب خواتینوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، جب شادی میں تاخیر کی وجہ جہیز کی لعنت بن جائے۔ جی ہاں، اس وقت ہمیں اصل آزادی ملے گی۔ جب حضرات گرامی، ٹیپو سے ٹیگور تک، مولانا محمد حسن دیوبندی سے لے کر مہاتما گاندھی تک، بھگت سنگھ سے لے کر شہید اشفاق اللہ خان تک، منگل پانڈے سے لے کر مولانا عبدالحمید تک، نہرو پانڈے سے لے کر مولانا آزاد تک، ڈاکٹر راجندر پرساد اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے لے کر مولانا حفیظ الرحمان سہراوی اور خان عبدالغفار تک، الغرض تحریک آزادی کے لیے حصول آزادی جتنے لوگوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، انگریزوں کے ساتھ لڑے اور جمے رہے، ان کو سچی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس ترنگے کے نیچے عہد کرتے ہیں کہ ہم نفرت کی فضاؤں کو محبت کی خوشبو سے مہکائیں گے اور قانون کے بالادستی کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ۔ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، جو اس میں مل گئی ندیاں تو دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، مگر احسان سب کا ہے۔ ہندوستان زندہ باد۔